الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ البصر. محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور سستی نہ کرو اور غم نہ کرو، تم ہی کامیاب ہوگے اگر تم مومن ہو. اس آیہ کریمہ کے شان نزول میں جو غزوہ احد ہے اس کا ذکر فرمایا گیا ہے، اس لیے کہ متصل جو آیہ کریمہ ہے اس میں ان مصائب کا بھی ذکر فرمایا گیا ہے جو پیش آئے ہیں اجمالی طور پر، اور اس سے پیشتر پیش آنے والا جو غزوہ ہے غزوہ بدر، اس حوالے سے بھی ارشاد فرمایا گیا ہے. اللہ جل شانہ کا کلام ہے، اس کی وسعت یا اس کا احاطہ ممکن نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ضرورت، ہماری احتیاج جو قرآن کریم سے حدود و قیود کی نسبت سے تھیں، نہ صرف مقرر فرمایا، ان پر آپ کی جو زندگی مبارکہ ہے، جو اسوہ حسنہ ہے، وہ بھی شہادت ہے، اور دار دنیا کے پہلوؤں میں اقوام عالم، ان کے عادات اور جو ایک تاریخ ہوتی ہے، ہر پہلو سے حق کی شہادت ایسے کہ جیسے روز روشن ہو، اس طرح عیاں ہے. چونکہ جب بھی کوئی عمل پیش آتا ہے، کوئی معاملہ پیش آتا ہے، کوئی بھی انسان کسی راہ کو اختیار کرتا ہے، تو وہ محض کسی قدم کا اٹھانا یا کسی طرف کا اختیار کرنا نہیں ہوتا، بے شمار پہلو اس کے ساتھ ہوتے ہیں. اور اللہ جل شانہ نے جو اصول اور ضابطے عطا فرمائے ہیں، جہاں یہ انسانی زندگی کی ضرورت ہے، وہاں اگر اسے آپ موازنہ کریں، اور قرآن کریم تمام ادیان باطلہ کو مخاطب کرتا ہے کہ جو دین حق ہے یہ ہمیشہ غالب رہے. اب غلبے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ جو دنیا کا زیر و بم ہے یا دنیا کی جو کمی بیشی ہے، صرف ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ غالب ہونا ہے. اصل غالب جو ہونا ہے وہ یہ ہے کہ جو اصول اور ضابطہ ہے، اس پہلو سے کوئی عمل کرے تو وہ کامیابی کی طرف چل پڑے. اب جو بھی ایمان لے آئے، وہ سیاہ ہو، وہ سفید ہو، وہ کسی قوم سے تعلق رکھتا ہو، دنیا کے کسی خطے سے اس کا تعلق ہو، لیکن جب وہ دینی احکام پر عمل کرتا ہے تو اسے دنیا اور آخرت کی جو کامیابی ہے نصیب ہونا شروع ہو جاتا. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ ہر صاحب مذہب جو ہے اپنے مذہب کی تعریف میں گفتگو کر رہا ہے تو ہم بحیثیت مسلمان اسی طرح جو ایک عمومی گفتگو ہے، ہم بھی اپنے مذہب کی نسبت سے اس کے حق میں جو ہے یا اس کی بلندی کے لیے گفتگو کرتے ہیں. زندگی ہے اور عملی زندگی ہے، اور وہ اصول اور ضابطے آج جو کافر و مشرک بھی اپنائے ہوئے ہیں، ان کی تاریخ بھی آپ کو اسلام ہی سے ملے گی، اور ان کی تائید بھی کہ جسے دنیا میں ایک اچھی عادت یا بیسٹ نوم کہیں گے، کسی قوم کے پاس کسی خطے میں بھی ہے، آپ اسے دیکھیں وہ آپ کو قرآن و سنت کے تحت نظر آئے گی. اس لیے کہ اللہ جل شانہ نے یہ کرم فرمایا، یہ احسان فرمایا کہ یہ رہنمائی عطا فرمایا. اب یہ جو حصہ اس آیہ کریمہ میں بیان فرمایا گیا ہے، متصل دوسری آیہ کریمہ میں بیان فرمایا گیا ہے، یہ زندگی کا اصول. دیکھیں میں ترجمہ عرض کرتا ہوں
اور سستی نہ کرو اور غم نہ کرو، تم ہی کامیاب ہوگے اگر تم مومن ہو۔ کون سا پہلو جو ہے زندگی کا، اس میں اس آیا کریمہ کا اطلاق نہیں ہوتا؟ غور فرمائیں، اپنے معاملات، ذاتی زندگی کے، کاروباری زندگی کے، ازدواجی زندگی کے، عزیزداری کے، حقوق و فرائض کی تقسیم آپ اسے سامنے رکھیں اور پھر دیکھیں۔ لیکن فرمایا گا اور سستی نہ کرو۔ آپ حرکت روک دیں، کوئی بھی جو جس میں حیات ہے اس کی حرکت روک دیں، وہ حرکت کا رکنا تعطل پیدا کر دے گا۔ آپ بازو جتنا بھی مضبوط ہے اسے ایک جگہ روک لیں، باندھ دیں، کچھ وقت کے بعد وہ وہیں رہ جائے گا اور آہستہ آہستہ انتہائی کمزور ہونا شروع ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس کی ضرورت ہے حرکت، خون کی گردش اس میں قائم رہے۔ اس کا جو نظام اللہ رب العالمین نے سارا دیا ہے، حرکت میں اس کے لیے طاقت پیدا ہوتی ہے، اس کی ضروریات جو ہیں وہ سارا دائرہ پورا ہوتا ہے۔ اور سستی کیا ہے کہ جو ضرورت کی حرکت ہے اس سے جتنا پیچھے ہٹتے ہیں اتنا آپ سست ہوتے ہیں۔ ایک تو ہے نا کسی شے کو کلی طور پر روک دینا، ایک ہے کہ جو ضرورت ہے کسی شے سے متعلق، اس سے جتنا آپ کمزوری کی طرف آتے جائیں گے وہ سستی ہے۔ اور کیا ہوتا ہے جب ہم کسی کو کہتے ہیں جی یہ تو بڑا سست ہے، کوئی معاملہ پیش آ رہا ہو، کوئی کام سر انجام دینا ہو، تو جہاں معاملہ ہے وہاں ہم پہنچے نہیں، جا لیتے ہیں، ہو لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، یہ فکری سننے کو ملتے ہیں۔ اور جو لوگ یہ فکریں بولتے ہیں ان کی زندگی گواہی دے رہی ہوتی ہے کہ سستی کا انہیں کتنا بڑا نقصان ہو رہا، کیونکہ صرف تخیلات سے دنیا کے معاملات نہیں چلتے۔ یقیناً اس کے لیے سوچ چاہیے، یقیناً اس کے لیے ایک سمجھ چاہیے، تدبر چاہیے، اور اس سارے کے ساتھ عمل بھی تو چاہیے نا جی۔ ہم سوچتے رہیں اور یہ گلاس اٹھا کر ایک طرف نہ رکھیں تو یہ کیسے گلاس واپس اپنی جگہ پر چلا جائے گا؟ تو جو دنیا کی زندگی ہے وہاں آپ دیکھیں تو آپ کو یہ چیز ضرورت ہے، اور جو مقصد حیات ہے آپ ادھر دیکھیں۔ نماز کی ادائیگی میں اکثر جو دیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ پڑھ لیتے ہیں، حالانکہ آسن جو ہے جب داخل ہوتا ہے وقت کسی بھی نماز کا، اس کو اول وقت میں ادا کرنا جو ہے وہ آسان ہے، کیونکہ اس کی ادائیگی میں عجلت نہیں ہوتی، ٹھہراؤ ہوتا ہے۔ تو کوئی شمار تو کرنا نہیں کہ گنتی پوری کرنی ہے جی 5 نمازیں پوری ہو۔ جب بھی آپ کی نماز کسی سبب سے بھی آپ نے دیر کر دی اور وقت نکل رہا ہے، اس ادائیگی کو دیکھ لیں، آپ کو میری بات سمجھ آ جائے۔ صرف اس وقت ہم اپنی گنتی پوری کر رہے ہوتے ہیں کہ شمار پورا ہو جائے، میاں نماز ادا ہوئی ہے یا نہیں، شمار تو مقصود نہیں۔ تو جب آپ سستی کرتے ہیں تو جو آپ عمل کرتے ہیں اس کا وہ معیار بھی نہیں رہتا۔ اب اس کا اطلاق آپ بحیثیت مسلمان جو عبادات کے پہلو ہیں ان میں دیکھیں، پھر جو معاملات کے پہلو ہیں ان میں دیکھیں، تو ہر شے کا جو وقت ہے اس کے مطابق اسے سر انجام دیا جائے تو کیا یہ زندگی بسر کرنے کا بہترین اصول نہیں؟ اس کا اطلاق آپ عبادت میں کر لیں، اس کا اطلاق آپ کاروباری حیات میں کر لیں۔ تو جو اصول دیا جا رہا ہے وہ یہی دیا جا رہا ہے کہ سستی نہ کرو، بھلے یہ کسی ایسی تیاری میں جہاں اسلام مخالف قوت جو ہے وہ اپنی تئیں کوشش میں ہے، تو جب آپ اس کے مقابلے میں عالم اس آب و گل یعنی جسم میں اسباب ہیں، اسباب کی طرف نہیں جائیں گے تو یہ سستی اور کاہلی آپ کے لیے نقصان کا سبب بنے گی۔ آج آپ غور فرمائیں، پوری دنیا میں کہیں
قطعی طور پر یہ بات جو ہے نہیں کہی جا سکتی کہ یہاں اللہ کا حکم جو ہے وہ کلی طور پر نافذ، کہیں دعویٰ ہے، کہیں صرف اعلان ہے، کہیں کچھ حدود کا نفاذ ہے۔ اب وہ سارا کچھ جو ہے اس میں اگر آپ غور فرمائیں تو ہم نے دنیا کی زندگی میں بھی اتنی سستی کر دی ہے کہ اقوام عالم سے ہم پیچھے رہ گئے، اور جو پیچھے رہ جائے اس کی کون سنتا ہے، کون مانتا ہے؟ وہ تو اپنے معاملات میں بھی دوسروں کا محتاج ہوتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ اپنی معیشت میں یہ جو بین الاقوامی بینکنگ سسٹم ہے اس کے محتاج ہیں یا نہیں ہیں؟ تو جب آپ محتاج ہیں تو آپ اپنے سال کا بجٹ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم ترتیب دے رہے ہیں؟ آپ نہیں ترتیب دے سکتے۔ آپ کے ملک کا جو بجٹ ہے وہ آپ کا آدھا بجٹ تو ہے، وہ تو آپ کے جو قرضے اور سود ہیں ان کی ادائیگی میں جا رہا ہے۔ تو جب تک ہم اپنے نظام کو قرآن کریم کے ارشادات پر نہیں کھڑا کرتے، اچھا ایک اس میں بڑی عجیب بات ہے، بحیثیت مسلمان تو ہم یہ باتیں کر رہے ہیں نا، غیر مسلم کے تحت دیکھ لینا معاشی ترقی میں، جہاں معاشی ترقی ہے، میں لوٹ مار کی نہیں بات کر، جہاں معاشی ترقی ہے اس نظام کو آپ دیکھ لیجئے گا، وہ انہی اصولوں پر جو ہے کاربند ہوں گے، وقت کی پابندی کر رہے ہوں گے، جو طے ہوا ہے لین دین میں اس کے مطابق عمل کر رہے ہوں گے، جو ذمہ داری ہے اسے ادا کر رہے ہوں گے، وہ دنیا کی ترقی کر رہے ہیں۔ اور اسلام ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ وَلَا تَحْزَنُوا، اور غم نہ کرو۔ یہ بھی انسانی جو زندگی ہے، یہ جو کیفیات ہیں، ان کا بڑا حصہ ہے، بڑا اثر ہے انسانی زندگی پر۔ یہ جو ہے نا وَلَا تَحْزَنُوا، غم نہ کرو، فطرت انسانی ہے کہ جب اسے چوٹ لگتی ہے ظاہری یا باطنی وہ دکھ کی طرف جاتا ہے، مزاج ہے انسان کا۔ وہ جو توکل ہے، وہ جو رشتہ ہے بندگی کا، وہ جتنا مضبوط ہوتا چلا جائے تو چھلکتی آنکھوں میں بھی جو امید ہوتی ہے اس سے ہوتی ہے، اس دکھ یا غم کے ساتھ انسان گرتا نہیں۔ کیوں غم کیوں کرتا ہے؟ مجھ سے جاتا رہا، مجھ سے چھن گیا، مجھے حاصل نہ ہوا، میری جو خواہش ہے اس کی تکمیل نہ ہوئی۔ ایک حسرت کا ہی پہلو ہے نا جی۔ تو جب ہم انحصار ذات پر کریں گے تو یہی صورت پیش آئے گی، اور جب قرآن فرما رہا ہے کہ وَلَا تَحْزَنُوا، اور غم نہ کرو، تو وہ جو بنیاد ہے تعلق مع اللہ اور بندگی کا، ہر شے اللہ کی ہے۔ مجھے فرمایا سستی نہ کرو، میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی، جائز وسائل استعمال کیے، اپنی جد و جہد پوری میں نے کی۔ اب اگر وہ معاملہ حل نہ ہو سکا یا نقصان کے پہلوؤں میں ہم دیکھیں تو کیا ہے؟ اللہ کی مرضی۔ اب مجھے بتائیں کہ جب اللہ کی رضا میں بندہ راضی ہوتا ہے، اس سے بڑا صبر کا اور کیا ذریعہ ہو سکتا ہے؟ اور غم نہ کرو۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور فرمایا تم ہی کامیاب ہوگے۔ بڑا عجیب معاملہ ہے کہ ظاہر میں فتح بھی کہلاتی ہے، شکست بھی ہوتی ہے۔ فتح و شکست اعلان کیے جاتے ہیں، مانی جاتی ہے، لوگوں میں بحث رہتی ہے، اور پروردگار عالم ارشاد فرما رہے اور تم ہی کامیاب ہو۔ بہرحال پوری دنیا میں امہ جو ہے اس کی صورت ایک محکوم کی سی ہے، وہ تو شوق عبادت اپنی مرضی سے پوری نہیں کر پاتی۔ پروردگار عالم تو فرما رہا ہے
اور تم ہی کامیاب ہوگے۔ یہ بڑے گفتگو کیے جاتے ہیں نا، جنہیں بڑے وہ کہتے ہیں کہ جی بڑے سمجھدار ہیں اور انٹلیکچوئل سیانے، تو یہ جو سیانے ہیں نا جی، یہ بڑی باتیں کرتے ہیں کہ دیکھو جی قرآن میں تو یہ بیان فرمایا گیا ہے، اور ہمارے ہاں تو دیکھو پوری امت کی یہ حالت۔ اس کا جواب اس اگلے حصے میں، ان کنتم مؤمنین، اس پر کیا ہم ہیں پورے ہیں، ثابت ہوتا ہے کہ ہم واقعی صاحب ایمان ہیں۔ اور صاحب ایمان سے متعلق حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کے لیے دونوں پہلو جو ہیں اس کے لیے اعلیٰ ہے۔ کیوں؟ حاصل ہو تو شکر ادا کرتا ہے، چلا جائے تو صبر کرتا ہے، اور دونوں کی نسبت اللہ کی طرف کرتا ہے۔ تو سمجھ آئی کہ بندے مومن کے لیے کوئی پہلو نقصان دہ نہیں ہے، لیکن مومن تو ہو نا، ایمان تو ہو نا۔ تو فرمایا جا رہا ہے اور تم ہی کامیاب ہوگے۔ پھر اس کا ایک اور پہلو، جب آپ کل حیات کو دیکھیں گے، بلکہ یہیں کی اگر آپ مثال لے لیں کہ حیات تو ماں کے پیٹ سے ہے نا جی، آپ نے اس زندگی میں کبھی ماں کے پیٹ کی زندگی کے بارے گفتگو سنی ہے؟ کیوں؟ چونکہ عالم آب و گل میں حیات اسے گنا جاتا ہے پیدائش کے بعد، کہ جب دنیا میں بچہ آ گیا، اس کی زندگی صحت ہو، اور وہ جو یہ زندگی شب و روز بسر کر رہا ہے، اسے زندگی گنا جاتا ہے۔ تو وہ حیات ابتدا تو وہاں سے ہے۔ اللہ کریم نے وجود کو جو روح سے حیات بخشی ہے، قل الروح من امر ربی، اس کی ابتدا کہاں ہے؟ یہ جو دل کی دھڑکن ہے، اس کی ابتدا کہاں ہے؟ تو حیات اس کا جہاں یہ نہیں ہے جو ابتدا ہے، وہاں کا پیٹ ہے۔ اسے کبھی کسی نے گنا؟ کیوں؟ اس کو اور اس کو جب نسبت دی جاتی ہے تو زندگی یہی لگتی ہے۔ وہ ساری ضروریات، وہ ساری خواہشات، وہ دیکھنا، سننا، بولنا، چاہنا، پسند ناپسند، ہر شے کا اطلاق یہاں دیکھا جاتا ہے۔ حالانکہ اس کی نشانیاں ماں کے پیٹ میں بھی ملتی ہیں، بیماری اور صحت اور خوشی کی نشانیاں ملتی ہیں، کونے کے۔ کیوں؟ یہ طویل ہے، اس کی نسبت اس کا عرصہ زائد ہے، اس کی نسبت یہاں اختیار زائد ہے، اس کی نسبت اصل اس کو گنا جاتا ہے۔ کبھی نہیں سنا میں نے کسی کی زبان سے کسی کو کہے کہ جی ماں کی جو پیٹ ہے، اس پیٹ کی زندگی پر جی میں یہ بات، میں وہ بات، یہ خیال، وہ خیال، میڈیکل جو گفتگو ہے اس کے علاوہ، جو طبی گفتگو ہے اس کے علاوہ میں نے نہیں کبھی سنا۔ تو جب آپ اس زندگی کو دیکھیں گے تو اس کی نسبت تو جو حیات برزخیہ ہے، یہ جو قبروں میں پڑے، تو یہاں تو سالوں ہو رہے، وہاں صدیاں ہو گئے۔ تو پھر اگر یہی موازنہ کرنا ہے تو اس سے بڑی زندگی تو پھر قبر کی ہوگی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا، تو یعنی وہاں معاملہ ہے، حیات ہے، اطلاق ہے، نتائج کی ابتدا ہے۔ تو پھر اس کو جب نسبت دیں گے، سور پھونکا جائے گا اور ہر شے تہ و بالا ہو کر دوبارہ جب سور پھونکا جائے گا تو ہر شے حاضری کی نسبت جو ہے وہ تیار ہوگی، پیشی پر ہوگی۔ تو پھر جب بات ہمیشہ 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 کی بات، اس کو پھر ان تینوں نسبتوں سے دیکھتے تو ان تینوں نسبتوں کی حیثیت کو نہیں رہتی، نہ برزخ کی رہی، نہ دنیا کی رہی، نہ ماں کے پیٹ کی رہی، ان تینوں کی حیثیت ختم ہو۔ تو جب آپ وہاں دیکھیں جہاں ہمیشہ پہنچنا ہے، تو یہاں کا مسافر وہاں جب اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئے گی کہ مجھ پر اللہ نے احسان فرمایا ہے، مجھے اللہ نے انعام دیا ہے کہ تیری کوئی بات، کوئی خواہش ایسی نہیں ہوگی جو پوری نہ ہو، تجھے نہ گرمی تنگ کرے گی، نہ تجھے خنکی سے کوئی تنگی محسوس ہوگی۔
دھوپ چھاؤں دونوں تیری راحت کے لیے ہیں اور ہمیشہ کے لیے ہیں. اور اللہ فرماتا ہے یہ جو نعمتیں بیان فرما کر اللہ کریم قرآن میں فرماتا ہے اور اس سے بڑھ کر حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر میں لکھتے ہیں پھر اس ہر شے سے جو بڑھ کر ہے وہ دیدار باری تعالیٰ ہے. اب مجھے بتائیں کہ پھر یہ جو بنیاد ہے اس پر عمل کرتے ہوئے پھر یہ جو فرمایا جا رہا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی کامیاب ہوگے. تو پھر بات تو ہوگی ہمیشہ کی جو کامیابی ہے اس کا اطلاق ایسا ہے کہ پھر کوئی باقی شے بچتی نہیں ہے. زندگی دنیا میں بڑی قیمتی شے ہے، فرصت بڑی قیمتی ہے. اسے آپ جس معنوں میں دیکھیں اسی معنوں میں قیمتی ہے. حقیقی معنوں میں دیکھتے ہیں ایک ایک لمحہ ضائع نہ ہو، اللہ کی رضا پر بسر ہو، اس میں قیمتی ترین شے اصل ہے اس کا. یہ دنیا کے معنوں میں دیکھیں تو یہ دیکھنا، سننا، ہنسنا، بولنا، چاہنا سارا حیات کے ساتھ منسلک ہے. ہر دو پہلو سے اپنے اپنے انداز میں اس کا قیمتی ہونا ثابت ہے. لیکن اصل تو وہی ہے نا جو حقیقی ہے. آپ کسی شے کا بھی آپ اس کا سایہ دیکھتے ہیں تو سایہ تو ہے نا بھائی، لیکن کیا سایہ اصل ہے یا اس کا وجود اصل ہے؟ تو آپ اس کو دنیا کی زندگی کو سائے کی نسبت سے بھی دیکھیں تو سایہ تو ہے. کبھی ہم دھوپ میں سائے میں جا کر کھڑے ہوتے ہیں، وہ سایہ ہمیں تقویت دے رہا ہوتا ہے. تو جو فرصت سائے کی ہے، جو وقت سائے کا اس نے مقرر فرمایا، اس میں وہ ہے، یہ ہونا اللہ نے عطا فرمایا. لیکن سائے کو اصل کے مقابل میں دیکھیں گے تو وجود تو اصل کا ہے نا جی، سائے کا تو کوئی. تو جب آپ دونوں نسبتوں سے دیکھیں گے تو دونوں پہلوؤں میں چاہے اصل ہے یا اس کی پرچھائی ہے، ان دونوں میں آپ کامیابی کے پہلوؤں پر ہمکنار ہو. بڑی زندگی، بڑا چاہے جینا، بڑا حیات، تو کیا اس کی ذات پر، حق پر شہادت دیتے ہوئے لوگ اپنی جان آفرین کے سپرد نہیں کرتے؟ ان کی کامیابی کو کیا کہو گے جن کی کامیابی پر قرآن بور ثبت فرماتا ہے. یہ اگلا حصہ ضروری ہے. یہ جو پیچھے ہے نا جی، سستی نہ کرو، غم نہ کرو، کامیابی تمہیں نصیب ہوگی، اس کا انحصار ان تین پہلوؤں میں ساری حیات آ جاتی ہے. لیکن ان تین پہلوؤں کا جو انحصار ہے وہ ایمان پر ہے. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. دعویٰ نہیں ہے یہاں، صدق ہے. یہ کوئی دنیا کی جھوٹی عدالتیں نہیں ہیں کہ جہاں انسانوں کے قوانین انسانوں کو باندھنے کے لیے بنائے گئے ہیں کہ جو کہہ دو گے وہ لکھ دیا جائے گا. یہاں بارگاہ عزتی سے متعلق حصے ہیں، اس کی قدرت کاملہ کا اظہار ہے. تو جب ان حصوں میں آؤ گے تو فرمایا اگر تم مومن، وہ تو ایسا قادر ہے. صلح حدیبیہ پر جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل مکہ نے روک لیا اور خبر پھیلی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے، اور شاید یہ بھی انہوں نے پھیلائی ہو ایک جو ہے خوف پیدا کرنے کے لیے اور ایک اندازہ کرنے کے لیے. تو معاملہ چلا، واقعہ ہے پورا. اور جب صلح ہو گئی تو اس موقع پر قرآن فرماتا ہے جس کا مفہوم ہے ان میں وہ لوگ، اہل مکہ میں وہ لوگ جن کا حال بدل چکا ہے، جن کے دل جو ہیں وہ ایمان کی طرف راغب ہو چکے ہیں، ان کے پس جانے کا خوف نہ ہوتا تو آج ہی فیصلہ ہو جائے. اعلان نہیں فرمایا انہوں نے ایمان کا. اور دنیا فانی ہے، ہر کسی نے جانا ہے.
ان میں سے آج کون زندہ ہے جن کے ایمان اعلان کے بغیر رب کائنات نے اس درجے کے قبول فرمائے کہ ان کی وجہ سے وہ کافر و مشرک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ شریف کی زیارت سے روک رہے ہیں ان کی جان بھی بچ گئی. یہ آیت ہے قرآن کریم کہ ان کے پیچھے جانے کا. تو دیکھو ابھی ان کا ماننا ماننوں میں بھی شمار نہیں ہے، اس کی ذات تو علیم ہے نا، وہ جانتا ہے. آج ہم جتنے مرضی اعلان کرتے رہیں، دعوے کرتے رہیں، تحریریں لکھتے رہیں، تقریریں کرتے رہیں، تو جب تک باطنی حصوں میں بات پختہ نہیں ہوگی تو یہ کیسے ہوگا؟ اگر تم مومن ہو، ان کنتم مؤمنین، تو بندے مومن کا ہر پہلو جو ہے اس کے لیے فائدہ مند ہے. حاصل ہوا، خوشی ہوئی، کامیاب ہوا، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. دکھ پہنچا، تکلیف ہوئی، نقصان ہوا، صبر کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے. اور اللہ کریم کو اس کے حضور دعا کی جائے، احتیاج پوری ہونے کو مانگی جائے، اسے پسند ہے. پہلے جوتے کا ٹوٹا تسمہ ہی ہو، وہ پسند فرماتا ہے. اب وہ رشتہ ہو ہمارا اپنے اللہ سے تو یہ بات سمجھ آئے، یہ نزاکت سمجھ آئے. اللہ معاف فرمائے، اللہ آسانی دے، دین کی سمجھ دے، یہ صدق عطا فرمائے. جب بندہ سیدھے راستے کی طرف چلتا ہے نا تو عجیب معاملہ ایک جو پیش آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ اپنا نفس بے شمار دغے دیتا ہے، بے شمار پہلوؤں سے دغا دیتا ہے. پھر جتنا شیطان ہے جو وہ بدبخت کر سکتا ہے وہ بھی قلب انسانی میں اپنی سونڈ جو ہے وہ کوشش ہوتی ہے کہ میں بھی یہاں کوئی نہ کوئی بات ڈالے رکھوں. تیسرا جو پہلو بہت بڑا اثر کرتا ہے ان دو کے بعد، وہ معاشرے کا جو معاشرتی رویہ ہے وہ کس طرح کا ہے، وہ اثر کرتا ہے. آج آپ دیکھ لیں بعض ایسے معاملات جو شرعاً جائز ہیں، معاشرہ جائز معاملات کی طرف زندگی کو نہیں جانے دیتا، اور جو ناجائز حصے ہیں جنہیں معاشرہ بھی ناجائز کہتا ہے وہ آپ کی زندگی کے ساتھ منسلک ہوں تو اس پر چشم پوشی کیے رکھتا ہے پورا معاشرہ. تو غلطی کی طرف جاتے ہیں تو پھر نفس کا اطمینان بھی بڑھتا ہے، اس کی طاقت بھی بڑھتی ہے. شیطان بھی کوشش کرتا ہے کہ یہی، اس کو قرآن کیا فرماتا ہے کہ ان کے اعمال بد کو ان کے لیے اعلیٰ کر کے دکھاتا ہے. تو جہاں کفار کا ذکر آتا ہے تو قرآن کریم نے یہ شیبہ بیان فرمایا. معاشرہ بھی ساری شابہ اسی کو کرتا ہے کہ نہیں تم ہی ہو، تمہارا ہی نام ہے، کیا بات ہے تمہاری. تو سیدھے راستے کی طرف چلو تو یہ تین رکاوٹیں ہیں، اور غلطی کی طرف آ جاؤ تو یہ تینوں ساتھ اس کو معاون ہوتے ہیں، اس کو مدد دے رہے ہوتے ہیں، ہاں بالکل ٹھیک کر. لیکن جب دین کی طرف آتے ہو تو جو دینی حصہ ہے بحیثیت مسلمان آپ دیکھو تو کیا قرآن فرماتا ہے. آپ یہ جو ہے نا آمدن و خرچ اسی میں دیکھ لیں، اعتدال فرماتا ہے نہ ہاتھ کھول دو نہ ہاتھ باندھ دو. چاہتے ہو دیکھتے ہو تو دین کو دیکھو بلندی میں، دنیا میں دیکھنا ہے اپنے سے نیچے دیکھو، زندگی کو دیکھنا ہے تو اخروی حیات کو دیکھو جہاں ہمیشہ رہنا ہے. لین دین حساب کتاب قوانین جو دنیا کے ہیں وہ تو ہیں، لیکن تم اس قانون کے اطلاق کو دیکھو جو روز محشر ہوگا. تم حقوق کی بات کرتے ہو، جو تمہارے ذمہ فرائض ہیں ان کو ادا کرو. اب دیکھیں تو صحیح، اب
جب بندہ اپنی حدود میں رہتا ہے نا تو یہ جو پہلی رکاوٹ ہے نفس کی، یہ کمزور ہونا شروع ہو جاتی۔ عجیب بات ہے جی کہ آپ اپنے یہ جو حلال اور طیب کھانا ہے نا، خوراک، اس میں مرغوب شے کا نوالا اٹھائیں تو وہ تسکین نفس کو بھی قوت جا دیتی ہے۔ فرمایا بسم اللہ پڑھو، الحمدللہ کہو، اس ایک نوالے کی نسبت بھی پروردگار عالم کی طرف کرو تو اطمینان پاؤ گے۔ مگر نہ کیا ہے، وہ پسند کا ایک نوالا آپ کے نفس کی طاقت کو بڑھاتا ہے امارہ کی طرف۔ آپ دیکھیں لباس پہننا، اوڑھنا، رہنا، سواری، ضرورت تو پوری ہو جاتی ہے، باقی سارا کیا ہے؟ ضرورت کے حصوں کو جائزہ لے لیں، جس کے پاس ہے وہ بھی لے لے، اور جس کے پاس نہیں ہے اتنا وہ اپنی خواہشات کو تول کر دیکھ لے، سمجھ آ جائے گی کہ یہ جو باقی سارا جمیلہ ہے یہ کائے کو ہے؟ شریر کام جاتا ہے بندے کا۔ پھر شیطان کی بات آتی ہے۔ اچھا، اس میں صوفیاء جو فرماتے ہیں نا، روکتے تھے کہ سو کم، کھاؤ کم، بولو کم، تو یہ وہ حصے ہیں جو ظاہری پہلوؤں میں بھی تربیت پیدا کرنا شروع کر۔ یہ ہیں کیا؟ اوصاف ملکوتی۔ فرشتے تو کھاتے نہیں، نہ سونے کا مسئلہ نہ کھانے کا مسئلہ، جہاں جو حکم ہے اس عبادت میں لگے۔ تو صوفیاء یہ عموماً پابندیاں جو ہیں لگایا کرتے تھے۔ اللہ نے ہم پر آسانی فرمائی کہ ہم کمزور لوگ تھے، اللہ نے ہمیں ایسے مشائخ عطا فرمائے کہ عمومی زندگی میں بھی ہمارے لیے کوئی ایسا امتحان نہیں ہے، عام سی زندگی بسر کر رہے۔ اللہ اللہ تو کرو، یا جو معمولات مقرر ہیں یا جن کی رہنمائی فرمائی جا رہی وہ تو کرو۔ تو یہ تو حضرت کا بیان تو نہیں ہے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اس کو بتاؤ نا کہ یہ معاملات آگے ہیں یا ذکر آگے۔ اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوام میں، کثرت میں، کھڑے بیٹھے لیٹے زندگی کے اندازوں میں، عبادت، ادائیگی، رزق کی تلاش، حج کے موقع، آپ غور تو فرما۔ جب فرائض بندہ پورے کرتا ہے نا جی، پھر وہ سنت پوری کرتا ہے، پھر وہ نفل پوری کرتا ہے، تو شیطان تیسرے حصے پر دھکے میں چلا جاتا ہے۔ یہ تینوں فصیلیں ہیں حفاظت کی۔ تو اس دشمن کے متعلق کیا یہ سلامت رکھی ہیں ہم نے تینوں فصیلیں؟ تو جب ان دو حصوں میں بندہ مضبوط ہو کر آتا ہے نا جی، خواہشات نفسانی کی پیروی میں نہیں جاتا، احکامات دین دیکھتا ہے، اور شیطان کو اس تیسرے درجے پر دھکا دے کر لے جاتا ہے جہاں وہ اس بات پر لڑتا رہتا ہے کہ نہیں، نفل پڑھو، نفل نہ پڑھو، نفل کی ادائیگی کرو نہ کرو، تھوڑے ہیں زیادہ ہیں، فرض تک پہنچ نہیں پاتے۔ تو پھر یہ قوت نصیب ہوتی ہے کہ معاشرہ کیا کہہ رہا ہے اس کی کوئی غرض نہیں رہتی، ہاں تدبیر ضرور ہوتی ہے۔ اپنی طرف سے معاشرے کے ساتھ جو رویہ یا سلوک ہے وہ مثبت رہتا ہے، لیکن معاشرے کی روش آپ کے زندگی کے بہاؤ پر اثر انداز نہیں ہوتی کہ وہ آپ کو قرآن کے خلاف لے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ میں 1 گھنٹہ اور یہ بات کرتا رہتا ہوں، لیکن 1 گھنٹے کی گفتگو کے بعد پھر میں آپ کو ایک ہی بات کہوں گا، بھلا کیا ہوگی؟ جو ابھی عرض کر دیتا ہوں، ان کنتم مؤمنین۔ کتنے جمیلوں سے آزادی ہے ایک بعمل بندے مومن ہونا، صدق سے۔
اللہ رب العالمین یہ کیفیت اور حال عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔